35 سال سے آپ کا گھرانہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. آپ کی والدہ بہت وفادار کارکن ہیں ماشاءاللہ سے. کیا آپ نے پی ایم ایل این کو اس لیے جوائن کیا کہ آپ کی والدہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھیں یا یہ آپ کا اپنا چوائس تھی؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ نا میرا ایک وفا کا تعلق ہے اور وہ حقیقت ہے کہ میری ماں جماعت ہے. تو یعنی نون لیگ اور پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں؟ مذاکرات ہماری جماعت میں پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، سیاسی دہشت گردوں کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، عوام بیوقوف ہے. آپ سیاست کے نام پہ، آپ شوکت خانم کے نام پہ، آپ زکوٰۃ اور خیرات کے نام پہ آپ لوگوں نے اپنی سیاست اور اپنے گھر اور اپنے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ چمکائے ہیں. نون لیگ پہ پھر بھی الزام آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ نون لیگ در پردہ عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ مریم نواز شریف پر جوتا بھی جو ہے وہ پریشیس ہے، اس کے لیے ان کو نوک جو ہے نا وہ بھی ہم ان کو نہیں دینے دیتے. کل 139 مسنگ پرسنز کی لسٹ انہوں نے جاری کی اور ٹھیک 10 سے 15 منٹ بعد جو ہے وہ 59 نمبر کے اوپر جو بندہ تھا انہوں نے کہا بھائی میں تو نون لیگ کا کارکن ہوں، میں تو لعنت بھیجتا ہوں، میں پہلے عمران خان کا جنازہ دیکھوں پھر اس کے بعد بے شک مجھے خدا اٹھا لے، میں تو اتنی نفرت کرتا ہوں، میرا نام بھی مسنگ پرسن میں ڈال لیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ بولنے میں اول ماہر ہے. انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو نام لکھ کے رکھ دیا، انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بندہ مسلم لیگ کا نہ نکل آئے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ہمارے پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے تو سادیہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا تھا اور جو ثبوت ہے نا وہ ڈھونڈتے تھے. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ ایک لحاظ سے بڑی خوش نصیب جماعت ہے کہ اس کو جو بھی کارکنان ملے وہ بہت زیادہ وفادار اور جان فشان محنت کرنے والے ملے. آج ہمارے ساتھ بھی ایک ایسی ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکن موجود ہیں جنہوں نے برے ترین وقت میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا ساتھ دیا. عرصہ 35 سال سے ان کا گھرانہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی محترمہ شمائلہ رانا. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میم، میں آپ کو دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ میم شمائلہ بہت مشکل سے ہم انہیں لے کے آئے ہیں. یہ ویسے پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نہیں آتی ہیں. میم ویسے آپ کیوں نہیں آتی ہیں؟ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آنا چاہیے کیونکہ آپ کا کارکن آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو سننا چاہتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا پردے میں رہتی ہیں؟ نہیں، پردے میں تو میں بالکل بھی نہیں رہتی. اور آپ نے مجھے گراؤنڈ پہ، سوشل میڈیا پہ اور بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا جو کام ہے وہ اپنی جماعت کو اسٹریٹھن کرنا ہے، یوتھ کے لیے کام کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے. میں پروفیشنل وکیل ہوں اور بہت سے کام ایک وقت میں کر رہی ہوتی ہوں. ماشاءاللہ. تو شاید یہ پوڈ کاسٹ والا رہ جاتا ہے، لیکن اب انشاءاللہ غیر حاضری نہیں ہوگی. آپ ہمارے 360 ڈیجیٹل اور تمام پی ایم ایل این ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ وعدہ کریں کہ اب آپ آف اینڈ آن انہیں نظر آتی رہیں گی. وعدہ. تھینک یو سو ویری مچ. میم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی کے حوالے سے. آپ نے 35 سال سے آپ کا گھرانہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. آپ کی والدہ بہت وفادار کارکن ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے بعد آپ نے بھی پی ایم ایل این کو جوائن کیا. کیا آپ نے پی ایم ایل این کو اس لیے جوائن کیا کہ آپ کی والدہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھیں یا یہ آپ کا اپنا چوائس تھی؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ نا میرا ایک وفا کا تعلق ہے اور وہ حقیقت ہے کہ میری ماں جماعت ہے یہ. لیکن جس وقت میں نے ہوش سنبھالا تھا تو میں نے نظریات کے ساتھ میں نے اتفاق کیا تھا اور وہ نظریہ نواز شریف تھا، ہے اور رہے گا. اور میں نے نواز شریف کو دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جب ایٹمی قوت بن کر پاکستان ابھرا تھا تو میرا خیال ہے میں اسکول گوئنگ تھی تو ان چیزوں کو اس طرح سے تو میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جس بھی منصوبے کے اوپر دیکھیں، وہ خواہ موٹر وے ہو، وہ پاکستان کو ناقابل تسخیر جب بنایا تو وہ نواز شریف کا نام تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پرورش ہے ہمارے گھروں میں، سیاسی گھرانوں کے اندر، یہ میرا گھر نہیں، جتنے بھی سیاسی گھرانے ہیں ان میں سیاسی لوری ہی ہوتی ہے کہ نواز شریف زندہ باد. تو وہ لوری جو تھی وہ میری والدہ نے بھی مجھے سنائی. اور مجھے نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور اپنے کارکنان جو ہمارے ہیں ان سب کے ساتھ محبت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ نواز شریف سے پیار کرتے ہیں. صحیح میم، اتنا محبت کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب ابھی سیاست میں نہیں تھیں اور نواز شریف صاحب سیاست کو دیکھ رہے تھے،
ایز اے وزارت عظمیٰ کے مریم نواز شریف صاحبہ کو نیب کے کیسز کا سامنا کرنا پڑا. عمران خان نے ان کے اوپر جو سیاسی کیسز بنائے تھے اس وقت میں آپ پہ بھی ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا. میم ذرا بتائیے گا آپ نے ایسی کون سی دہشت گردی کر دی تھی جس کی بنیاد پہ آپ پہ دہشت گردی کا ہی مقدمہ ہو گیا تھا؟ دیکھیے سیاسی کارکنان جو ہوتا ہے وہ ڈنڈے سوٹے اور پیٹرول بم اور ان کی سیاست نہیں کرتا. ہم اپنا احتجاج کرتے تھے, ہم نے احتجاج کیا. میں نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا بے نظیر کے دور میں جب تحریک نجات تھی, اس کے بعد مشرف کی بدترین آمریت کے دوران میں میری والدہ نے جمہوریت کا علم اٹھایا تھا. تو سب جو سیاسی کارکن ہے وہ تو احتجاج کرتا ہے. احتجاج کرنا تو ایک کارکن کا حق ہے. وہ اپنی جماعتوں کے لیے کرتا ہے, کبھی اپنے حق کے لیے کرتا ہے, کبھی وہ جمہوریت کے لیے کرتا ہے. تو ہم نے بھی اس طرح کیا. ہماری جو قیادت تھی ان کے ساتھ ناحق زیادتیاں ہو رہی تھیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. ثبوت ہوتے نہیں تھے اور مقدمہ جو ہے وہ پہلے درج ہو جاتا تھا. مقدمہ درج پہلے ہوتا تھا, ثبوت جو ہے وہ بعد میں تیار ہوتے تھے. تو میں تو ایک بطور ایک قانون دان, ایک بطور سیاست کی طالبہ اور قانون کی طالبہ ہونے کے ناطے میں تو پروسیکیوشن کو دیکھتی تھی بڑے غور سے کہ وہ فیل ہوتے تھے, وہاں پہ ثبوت ہی نہیں تھے. تو خیر یہ ہے کہ جو میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ جو FIR ہوئی تو مجھے بڑی مطلب میں آنر فیل کرتی ہوں کہ میڈم مریم نواز شریف کے ساتھ دینے کے لیے جو بھی خواتین اس وقت گھروں سے باہر نکلی تھیں, جو لوگ باہر نکلے تھے, ان کو اس طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اگر مجھے بھی کرنا پڑا تو یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور دہشت گرد آپ کو اگر میں شکل سے لگتی ہوں تو پھر بتائیں. میم لیکن آپ دہشت گرد نہیں لگتی, آپ پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہونا جائز ہے. لیکن عمران خان دہشت گردی بھی کرے, فتنہ سازی بھی کرے, اور پھر وہ کفن پہن کے سیاست کرو, لاشیں بچھا دو اور دھرنے دو, جلسے کرو, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے تحریک انصاف کا ایک المیہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بڑی صفائی سے بولتے ہیں اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ بھی بکتا ہے. ایک وقت تھا کہ ان کا جھوٹ بکتا تھا, لیکن اب جو لوگ ہیں سانیہ 9 مئی کے بعد ان کی فین فالوئنگ میں بہت کمی آئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو ذی شعور اور زیرک عوام ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ مزید کھلواڑ کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بندہ آئے اور یوتھ کو بے روی کا شکار کر دے اور اتنا ہائی ہوپس کے اوپر لے جائے کہ اس کو پھر واپس جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. 9 مئی کے سانے میں کیا ہوا تھا؟ جب جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی تو یہ لوگ تو اپنے گھروں میں تھے. خان صاحب کے اپنے بچے جو تھے وہ لندن میں تھے, اور جس طرح ان کی اپنی بہنیں جو تھیں وہ اپنے اپنے گھروں میں تھیں, ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ بنی گالہ میں تھیں. تو جو جل سڑ گل مر رہے تھے, جن کو اب قید اور صوبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کو چیلنج کیا ہے, تو سزا تو ان کو ملے گی. تو ان کو اکسایا کس نے؟ لا کے اندر ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں انسٹیگیٹ کرنا. ان کو کس نے انسٹیگیٹ کیا تھا کہ ان کو مارو, جلاؤ, گھراؤ, ان کے اوپر پیٹرول بم پھینک دو؟ تو اس سانے کا سارا جو کردار ثانوی کردار ہے وہ تو ایک شخص ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں. اب ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے نا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا, جن کو وہ ورغلا کر لے کر آئے تھے. دیکھیں میرے حلقے میں, میرے گھر کے بالکل سامنے ایک بچہ تھا, اس کو جو ہے سانیہ 9 مئی کے لوگ بھلا پھسلا کے ان کے لوگ لے گئے وہاں پہ. پیرنٹس کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہاں گیا. وہ معلوم پڑا کہ جب بچہ 1 ہفتے سے گھر ہی نہیں آیا واپس, تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ کسی PTI کے کارکن کے ساتھ اس کو ورگلا کر لے گئے تھے وہاں پہ کہ تم نے وہاں پہ ان کو مار دھاڑ کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح کی جو نوسر بازیاں ہیں, لوگوں کے, عوام کے بچوں کو استعمال کرنا, تو اس جو انہوں نے استعمال تو ان کو کر لیا, لیکن اپنے ووٹ بینک کو, فین فالوئنگ کو اور اپنی پسندیدگی کو عوام کے درمیان جو ہے وہ کم کر لیا, کیونکہ انہوں نے عوام کو استعمال کیا ہے, ان کے بچوں کو استعمال کیا. آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کو کوئی جیلوں میں ملنے نہیں چاہتا. ایون کہ 26 نومبر کے بھی جو لوگ چھوڑ کے آئے تھے جن کو, ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا پارٹی لیڈرشپ میں سے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو سانیہ 9 مئی کا اگر ملال ہوتا تو کیا یہ
یہی دوبارہ حرکت کرتے جو 26 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا تھا. تو میم سوال یہی کرنا چاہوں گی کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے, آخر 1 سال 1.5 سال گزر گیا ہے, 9 مئی پہ ان کو قرار واقعی سزا کیوں نہیں ملی؟ ان کے کیوں حوصلے اتنے بلند ہونے دیے گئے کہ انہوں نے 26 نومبر میں اس سے بڑا جو ہے وہ واقعہ کر دیا؟ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے یہ؟ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی جو پاکستان کی آئین کو, پاکستان کے قانون کو اہمیت نہیں دیتی. انہوں نے ہمیشہ آئین کا تمسخر اڑایا ہے. انہوں نے قانون کو اور سیاست کو, پاکستان ریاست کی کو ہمیشہ چیلنج کیا ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو 9 مئی میں واقعی ان کو اگر سزائیں دی جاتی, واقعی سزائیں دی جاتی تو وہ آج یہ جرت نہ کرتے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے جیسے جیسے وہ سزا کے قریب آ رہے ہیں, چارج فریم ہو چکا, عدالتوں نے اپنا جو ہے وہ سیریس موڈ پہ وہ اب جا رہی ہیں, کورٹس بھی جا رہی ہیں, کیونکہ سب سے پہلے کورٹ کا ہوتا ہے نا کہ جب چارج فریم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیس تو اصل چلتا ہی اسی وقت ہے نا جس وقت چارج فریم ہو جاتا ہے. تو اس میں اب جیسے جیسے ان کے کیسز جو ہیں وہ سیریس سائڈ پہ جا رہے ہیں, اور اب ان کی برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اب وہ پاؤں بھی پکڑ رہے ہیں, وہ سر بھی پکڑ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں یا ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں. تو آپ مجھے یہ پہلے بتائیں کہ جیسے آپ نے ابھی چائے کے کپ پہ مجھے کہا کہ سنا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی نہیں, مذاکرات تو نہیں ہو رہے, میں تو آپ سے سن رہی ہوں. مذاکرات ہماری جماعت نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, سیاسی دہشت گردوں کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں ہوئے. تو یعنی نون لیگ اور پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, اور نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے میری بات سنیں, آج اگر ان کے ساتھ 9 مئی ثانیہ 9 مئی کے بعد اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کل کو پھر جو طالبان ہیں یا کوئی اسی طرح کی جو قوتیں ہیں وہ آ کے کہیں گی کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کیا 16 دسمبر والے جو سانحہ ہوا تھا اے پی ایس کا, کیا ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ سعدیہ بتائیں. میرا خیال ہے کہ کرنا بھی نہیں چاہیے, کر بھی نہیں سکتا کوئی, کم از کم کوئی انسان تو نہیں کر سکتا. جی یہ انسانیت نہیں ہے. آپ لوگوں کے بچوں کو بلوہ آرائی کریں, آپ پاکستان کے ایک اس وقت پاکستان کے اوپر دھاوا بولیں, اور آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل جماعت کہیں کہ ہم سیاسی جو ہے جماعت ہیں اور ہمارا ایک سب سے بڑی جماعت کلیم کرتے ہیں کہ ہم پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہیں. بھئی پارلیمان میں کہاں سے آپ لوگ بڑی جماعت آ گئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں, عوام بیوقوف ہے. آپ لوگوں نے بہت بیوقوف بنا لیا عوام کو. لیکن اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ آپ کو کون فنڈنگ کرتا تھا. آپ سیاست کے نام پہ, آپ شوکت خانم کے نام پہ, آپ زکوٰۃ اور خیرات کے نام پہ آپ لوگوں نے اپنی سیاست اور اپنے گھر اور اپنے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ چمکائے ہیں. صحیح. تو یہ لیکن میم نون لیگ پہ پھر بھی الزام آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے یہ, کہاں سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ نون لیگ در پردہ عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ الزام کہاں سے اٹھ رہا ہے, اس کی دھواں کہاں سے نکل رہا ہے یہ؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو جھوٹا نیریٹو ہے نا, جو بیانیہ, یہ پھیلانے میں ماہر ہیں. یہ سوشل میڈیا ہو, گراؤنڈ ہو, ان کا جو بھی سسٹم ہے نا اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں. نہ تو پس پردہ کوئی ایسی جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں, اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سوچ ہے. لیکن چونکہ یہ ہر چیز کے اندر ان کو جھوٹ انہوں نے شامل کرنا ہوتا ہے, انہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ لوگوں کو نہ ڈائیورٹ کر دیں, مینٹلی ڈائیورٹ کر دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہماری کوئی ان کے ساتھ سن لیجئے, یہ کم از کم اس پلیٹ فارم پہ پہلی بار میم شمائلہ رانا اس بات کو خلاصہ کر رہی ہیں کہ نون لیگ بالکل عمران خان کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہی, اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کو بچانے کے لیے. دیکھیں عمران خان کو نہ پھنسایا ہم نے, وہ تو یہی کہتے ہیں سیاسی کیسز ہیں, ان پہ نہ کوئی جھوٹے الزامات لگے ہیں, نہ ہی انہوں نے جو ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے اس کا ریبٹل نہیں دیا. ہم نے انہوں نے جو کیا ہے, دیکھیں توشہ خانہ ہم نے تو نہیں کہا تھا, یا آپ کو کیا خیال ہے توشہ خانہ نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ توشہ خانہ کا جو ہار ہے یا جو بھی چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہی تھا وہاں پہ. اب میں اس کی
ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. کیا وہ ہم نے کہا تھا ان کو؟ کیا فارن فنڈنگ جو ہے وہ شہباز شریف نے کہا تھا عمران خان کو کیا فارن فنڈنگ منگوائیں آپ نے؟ ہاں جی. اور القادر ٹرسٹ جو ہے وہ مریم نواز نے کہا تھا عمران خان کو کہ آپ وہ اس کی کارروائی ڈالیں. اور جو ہماری بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ روحانیت کے پردے میں آ کر کیا ان کو ہم نے کہا تھا کہ ملک ریاض سے آپ 5 کیرٹس کی جو ہیں وہ انگوٹھیاں منگوائیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز نے تو نہیں کہا تھا. جب آپ غلط کریں گے تو آپ کو پھر اس کو جو بیج بوئیں گے آپ کو پھر اس کو کاٹنا پڑے گا. میم جب آپ کا نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے پی ایم ایل این کا اور ود پروف ہے تو کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا نیریٹو بک رہا ہے, پی ایم ایل این کا نیریٹو نہیں بک رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سعدیہ, میں یہاں پہ ہر فورم کے اوپر ایک ہی بات کرتی ہوں جہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا ویک ہے. دیکھو ہم ویک کیسے ہیں؟ ہم تو آرگینک لوگ ہیں. ہمارے ساتھ جتنی بھی اسٹرینتھ ہے وہ آرگینک ہے. خواہ وہ آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس پہ ہے, گراؤنڈ پہ ہے, آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر ہے, آپ کی کہیں پہ بھی جو بھی اسٹرینتھ ہے آپ کی آرگینک اسٹرینتھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے. ہم باٹ سسٹم یوز نہیں کرتے, ہم اسرائیل سے فنڈنگ نہیں لیتے, ہم اپنے را سے کے ایجنٹ نہیں ہیں, ہم بھارت سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. تو ہمارے پاس تو جو چیز ہے وہ اوریجنلٹی, جینون اور حقیقت کے اوپر مشتمل ہے. تو ہمارا جو مقابلہ ہے وہ باٹ سے ہوتا ہے. ہمارا مقابلہ باہر سے بیٹھے جو ایجنٹس ہیں, انٹرنیشنل جو ایجنٹس ہیں, وہ لوگ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, دیگر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ٹوٹل بیسڈ کرتے ہیں نا ہم اپنے کارکنان کے اوپر اور عام عوام کے اوپر کرتے ہیں. ایک نیچرل چیز جو ہے نا وہ آپ کو کرکس کے طور پہ نظر آتی ہے پی ایم ایل این کی. بالکل. اس کی تو ایک اور ایگزامپل میں آپ کو ہمیں بڑا اچھے سے یاد ہے کہ جب آپ کو ایم پی اے نہیں بنایا گیا تھا اور آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا تو سوشل میڈیا پہ عوام نے آپ کے لیے بڑی کیمپین کی تھی. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف شمائلہ رانا کو ٹکٹ دی جائے, آپ کے لیے بڑی آواز اٹھی تھی. تو کیا وہ آرگینک تھی, آپ کے سوشل ورکرز تھے, یا پھر آپ لوگوں نے بھی انڈیا اسرائیل کو کہا کہ جی ہمیں ایم پی ایم این اے بنا دیجیے؟ نہیں سعدیہ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو میری محنت کو, میری والدہ کی وفاداری کو اور میری کمٹمنٹ کو سمجھتے تھے, وہ دل سے آواز نکلی تھی. اور وہ آواز ایسی تھی کہ اللہ از مائی وٹنس, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے کامنٹس میں نے ایسے بھی پڑھے تھے کہ جن لوگوں کو میں بالکل نہیں جانتی کہ وہ لوگ کون ہیں, اور ان لوگوں نے بھی میرے لیے لکھا. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو محنت کی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی. عوام کے دلوں میں ایک سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے, سیاسی کارکن ہوتا ہے, وہ عوام کے دلوں میں بستا ہے. اگر آپ عوام کے دلوں میں ہیں تو آپ مقبول ہیں. آپ سیٹ پہ ہوں, آپ پارلیمان کے اندر ہوں, باہر ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی الحمدللہ آپ کی میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور میرے جو لوگ ہیں جو ہم سے عزت اور قدر کرتے ہیں, ہماری جو محنتی لوگوں کی قدر کرتے ہیں, میں ان کی بڑی مشکور ہوں کہ وہ محبتیں لازوال محبتیں ہیں. اور میں بھی ان لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں, اور میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جن لوگوں نے میرے لیے بات کی, جن لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی, یا جن لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک حقیقی کارکن جو ہے اس کو پارلیمان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. صحیح. میم آپ کا کارکن جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو, آپ کے کیسز ہوں, مریم نواز کے ساتھ نیب میں جانا ہو, جیلیں بھگتنا ہو, جیلیں دیکھنا ہو, آپ نے بہت کٹھن وقت گزارا ہے, آپ کا کارکن جانتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نے آپ کو الیکشن کے وقت میں ایم پی اے کی ٹکٹ نہیں دی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو اگنور کیا گیا؟ اور کیا آپ کو ایم این اے کا بنایا اس لیے گیا کیونکہ سوشل میڈیا کا دباؤ آیا تھا, یا واقعی ہی پارٹی کو لگا کہ آپ کو ایم پی اے کی بجائے ایم این اے کی ٹکٹ دینی چاہیے کیونکہ آپ وہ ڈیزرو کرتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, جب عزتیں دینے والا رب اللہ ہے, تو پھر آپ اور میں تو کچھ معنی نہیں رکھتے سعدیہ. تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ رب نے میرا فیصلہ کیا تھا اور کسی بندے نے اٹھا کے اس کو میرا جو ہے وہ بدل دیا؟ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا.
یہ ایم پی شپ نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے مجھے MNA بنا دیا، تو میں اس رب کا کیسے مطلب میں ناشکری ہوں گی اگر میں یہ بات کروں گی. اور اللہ تعالیٰ کی بہت کرم اور فضل ہے کہ اس نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر عطا کیا، چاہے وہ رزق ہو، وہ خیر ہو، وہ عزت ہو، وہ مقام ہو، وہ دنیاوی مقام ہو. اور میرا سکون قلب جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے کہ میں مطمئن انسان ہوں اور اپنی ذات سے بھی بہت مطمئن ہوں الحمدللہ. اور اللہ کی بہت شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو کنسیڈر کروانا چاہتی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا نام بائی مسٹیک جو ہے وہ نکلا. میری قیادت قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے سیٹ نہ ملے. اور اتنی محبت، اتنی دیکھیں یک طرفہ محبت نہیں ہوتی، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، محبت دونوں طرف ہوتی ہے. وہ حقیقی، وہ کیا کہتے ہیں، دنیاوی محبت ہو، وہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی ہو، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنی جماعت کو پیار کرتی ہوں، اپنی لیڈرشپ سے پیار کرتی ہوں، میری بہن ہے میڈم مریم نواز شریف صاحبہ بڑی بہنوں کی طرح ہیں، تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے محبت نہ کریں یا وہ مجھے کنسیڈر نہ کریں یا ان کے دلوں میں میرے لیے کوئی وہ سافٹ کارنر نہ ہو کہ اتنی محنت کے باوجود چراغ تلے اندھیرا نہیں ہوتا. صحیح. میم مریم صاحبہ کی بات نکلی ہے تو سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ پہلی بار پنجاب کو ایک خاتون وزیر اعلیٰ ملی، پہلی بار پنجاب کا چہرہ ایک خاتون بنی. اس چیز پہ پرائڈ لینے کی بجائے یا خوش ہونے کی بجائے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، ان کی تصویروں کے اوپر، ان کے منصوبوں کو پکڑ کے PTI فالوورز جو ہیں وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، بہت چیپ اور بلو دی بیلٹ جو ہے کمنٹس یا باتیں کرتے ہیں. ایون کہ AI کی مدد سے ان پکچرز کو ایڈٹ کر کے بڑا گھٹیا اور ولگر کمنٹس کیے جاتے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں بینگ اے وومن؟ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور وہ اس باپ کی بیٹی ہیں جس نے 3 دفعہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، اور اس ملک کے لیے نہ صرف قربانیاں دیں بلکہ اس عوام کو کہ بہتر تشخص کے لیے اپنا جو ہے وہ انپٹ دیا. نواز شریف وہ شخصیت ہیں، اور مریم نواز شریف کی جو تربیت ہے، سیاسی تربیت ہے، وہ نواز شریف صاحب نے کی ہے. اور آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سیاست ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اس کو واچ کرتے ہیں، اور جتنے بھی منصوبے انہوں نے اس دفعہ دیے ہیں اور عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کی بھی سوچ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت زیادہ ایک، اصل میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو وہ بھی اعلیٰ ظرف دے، تو مریم نواز شریف کو تو دشمن بھی اعلیٰ ظرف نہیں ملا نا. اور آپ نے دیکھا ان کا کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، ان کے بیٹی کے بچوں کے، مطلب کہ یہ جو بھی ہمارا ایک بڑا عزت کا رشتہ ہے، اور عزت والیاں جو ہیں وہ مائیں بنتی ہیں، عزت والیاں نانی بنتی ہیں، عزت والیاں جو ہیں وہ کسی کی گھر کی جو ہے عزت بنتی ہیں، تو یہ تو عزتوں والے رشتے ہیں نا. تو انہوں نے اس عزت والے رشتے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی. ایون کہ میم وہ جو ابھی ریسنٹلی چائنا میں کسی کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس شاید کچھ بلٹ پوائنٹس تھے، پرچی سامنے پڑی تھی، اس کے اوپر بھی بڑی بہت زیادہ جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ یہ جو بلٹ پوائنٹس بنانا، آپ کی نظر میں پرچی سے دیکھ کے پڑھنا کیا برا ہے، گناہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کیا پرائڈ ہے؟ دیکھیں مجھے آج تک یہ پرچی سے پڑھنے کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب آپ انٹلیکچوئل جس شخص کو بھی دیکھیں، جس خاتون کو بھی دیکھیں، ان کو لکھنے کی عادت ہوتی ہے. تو میں نے چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بہت قریب سے مطلب میں نے ان کو دیکھا اور کام کیا ہے ان کے ساتھ، میں نے ان کو ہمیشہ پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کرتی رہتی ہیں. ایون وہ کوئی کسی کارکن کا ایشو بھی ہو تو فوری طور پہ وہ لکھ لیتی ہیں. تو لکھنے کی عادت تو بی بی صاحبہ کو ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی تنقید کا یہ سامنا کرے کہ انہوں نے پڑھ کے لکھا جو وہ بولا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پوائنٹ ایسا ہو جاتا ہے جو ذہن سے نکل جاتا ہے، اگر انہوں نے دیکھ کے پڑھ لیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی تنقید کرنی چاہیے. اور تنقید ہمیشہ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں آپ کی ان معاملات کے اوپر جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوتا. ان کو اور کام تو دیکھیں، مریم نواز شریف کا پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو چائنا میں گئی ہیں، اور جو کام مریم نواز شریف نے اپنے اس دور ان دنوں میں اپنا جو 9 ماہ ہو گئے ہیں ہماری حکومت کو، 8-9 ماہ، تو اس میں جو ڈلیور کیا ہے ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے تو ویسے منہ بند ہو گئے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ مریم نواز شریف کو فیل کر دیں،
لیکن جس کو اللہ فیل نہ کرنا چاہے اس کو کون بندہ فیل کر سکتا ہے. تو مریم نواز شریف تو ستاروں پہ افق پہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں. یعنی مریم نواز شریف یوتھیوں کی بیشنگ کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں. بالکل جوتے کی نوک پہ, بلکہ میں تو کہتی ہوں وہ شاید ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں, ان کا جوتے کی نوک بھی جو ہے وہ جو پریشیس ہے میں سمجھتی ہوں. زبردست. میم پوچھنا یہ چاہوں گی نواز کہ شریف کا جوتا بھی جو ہے وہ پریشیس ہے, اس کے لیے ان کو نوک جو ہے نا وہ بھی ہم ان کو نہیں دینے دیتے. کیا بات, زبردست. میم پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ابھی شہباز شریف صاحب حال ہی میں چائنا کا ایک دورہ کر کے آئے ہیں, اب مریم نواز صاحبہ چائنا میں موجود ہیں. ان دورے سے پنجاب کو یا پاکستان کو بینیفٹ کیا ہوں گے, کیا منصوبے جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں, کن کے اوپر نیگوسیشن اور ڈسکشنز چل رہی ہیں؟ دیکھیے پاکستان نے, آپ نے پہلے بھی دیکھا پنجاب میں شہباز شریف صاحب کا جو دور تھا اور اس کے بعد وفاق کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں ایک بہت لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں وزیر اعظم, اور ان کی دن رات کی جو محنت ہے, ان کی ٹیم کی محنت ہے, پاکستان میں مہنگائی کی شرح کو کم کیا, پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا, بجلی کے نرخ کم کیے. تو کیا یہ اتنا آسان کام ہے سعدیہ؟ یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے. اب ہم سسٹم کا حصہ بنے ہیں تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ تو کانٹوں کی سیج ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. IMF جو ہے, آپ نے دیکھا کن شرائط پہ یہ لوگ قرضے لیتے تھے. آپ نے دیکھا پاکستان کو دیوالیہ کر دیا تھا. آج سے پہلے آپ جو عمران خان کا دور ہے وہ کٹوں, مرغیوں اور بکروں اور بھیڑوں کے اوپر آیا تھا. آج ہم نے تو کٹے, مرغیوں, بھیڑوں کی بات نہیں کی آپ کے ساتھ. ہم نے تو آپ کے ساتھ سالڈ ایک معاشی پالیسی جو ہے وہ وضع کر دی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں اس کے ثمرات ہر طرف جو ہے وہ مل رہے ہیں. آپ کی بین الاقوامی کمیونٹی کے اندر آپ کے ملک کو رسپیکٹ مل رہی ہے. آج جو ہیں آپ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو نواز شریف کی قیادت میں, شہباز شریف صاحب کی حکومت میں, مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں ان کو اعتماد ہے کہ آج جو سرمایہ کاری کریں گے ہم, یہ کل کو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا جو ثمرات ہیں وہ ملیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سرمایہ کار بھی پاکستان میں آ رہا ہے, آپ کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے, افراط زر جو ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول کیا گیا ہے. تو یہی تو حکومتوں کے فوائد ہوتے ہیں. اب آپ کو میں پنجاب حکومت کا بتاؤں, دیکھیں پچھلے دنوں لاہور کے اندر خاص طور پہ اسموک کا بہت زیادہ, ایک بہت برے طریقے سے, آپ تو خود لاہور کی رہنے والی ہیں, تو باہر نکلنا محال ہوا تھا, سانس لینا دو بھر ہو گیا تھا. سانس لینا. آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ قدرتی ہے تو آفات, اور اس کے ساتھ ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے ہمارے لوگوں کا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر ذمہ داری جو وہ حکومتوں کی ہے. ہم اپنا رول تو بالکل مائنس کر دیتے ہیں نا کہ ہم ایز اے سٹیزن ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر دن رات محنت سے میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ محنت کی. آپ نے دنوں میں دیکھیں وہ رزلٹ دیکھا. آج آپ کو صاف ستھرا ماحول نظر آتا ہے, آپ کو وہی جو آسمان ہے اور ستارے ہیں اسی طرح کلیئر نظر آتے ہیں جیسے ہمیں بچپن میں نظر آیا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر وہاں پہ صاف ستھرا پنجاب جو ہے وہ اس کی جو پروجیکٹ لانچ کیا, انہوں نے کسان کارڈ کو لانچ کیا, انہوں نے آپ کی جو خواتین ہیں ان کے لیے جو جائیداد میں جو وراثتی جو انتقال اور وہ سارے معاملات تھے اس کو انہوں نے بہت آسان کر دیا ہے. 1 ونڈو آپریشن ہو گیا ہے. اور انہوں نے گھروں کی چھتوں کے لیے جو بے گھر لوگ تھے, جن کے پاس پلاٹ تھا, ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا, کیپٹل نہیں تھا کہ وہ کسی جگہ پہ اپنا گھر بنا سکیں, ان لوگوں کو قرضہ جات کی فراہمی کی ہے. یوتھ کے لیے اتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں. آپ نے بائکس دی ہیں, آپ نے ٹریکٹر دیے ہیں, آپ نے بیج دیا ہے, کسان کو آپ نے ایزی کیا ہے تاکہ وہ گرو کرے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جائے. تو ہر جگہ پہ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. میم کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایون سعدیہ کہ ایک گھر کے اندر اگر بیمار کوئی پڑا ہوا ہے اور اس کو اس کے گھر کی دہلیز کے اوپر آپ انسولین دے دیں, آپ اس کو اس کی گھر کے دہلیز پہ ادویات دے دیں, اور اگر کوئی بندہ جس کو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا, یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو یہاں اس پروسیس سے گزرا ہو یا اس کی فیملی جو ہے وہ گزری ہو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کے یہ جو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا,
وہ گورنمنٹ میں بھی ایون کہ دل کا علاج جو ہے بچوں کا ہو رہا ہے، اور جگر کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایئر ایمبولینس کی جی سہولت جو میڈم نے اپنے اس دور میں انٹروڈیوس کروائی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ایسی سی ایم جو ہیں وہ پنجاب کو ملی ہیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے اور ان کی سپیڈ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو آج وہ وفاق میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور یہاں پہ مریم نواز شریف اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ بھی رہی ہیں اور دلوں کے اندر بھی انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. تو میم کیوں نہیں آپ لوگ بھی نقدہ کوکا ٹائپس گانے بنواتے، ٹک ٹاک کے اوپر تھوڑا جو ہے وہ بڑی کیوٹ لگ رہی ہے، بیوٹی لگ رہی ہے، پیاری لگ رہی ہے، اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ پھر انفلوئنسرز ہائر کرتے، ٹک ٹاکرز ہائر کرتے. آپ کیوں گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ یوتھیوں کو تو وہی ہینڈسم لگتا ہے، وہی اچھا لگتا ہے، وہی پیارا لگتا ہے، یا وہی ملک کا وفادار لگتا ہے جو یہ سب کر رہا ہوتا ہے. ان کو ملک کی مفاد سے تو کوئی لینا دینا نہیں. آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ پی ایم ایل این کیوں کرتی ہے؟ کیا پڑی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ بھی اپنے لیے مفادات کی گیم کھیلیں. دیکھیں، ہینڈسم ہونا، خوبصورت ہونا، اپنے ذات کو کیری کرنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں اس کو عوام کے مسائل کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتی کہ جو عوامی سیاست کرنے والے لوگ ہیں نا ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. ہمیں کسی بھی میڈیا انفلوئنسر کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹک ٹاکر کو. ہمیں اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو پیسہ ہم نے اس طرف لگانا ہے نا، ہم عوام کی فلاح کی طرف لگاتے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو پیسہ دیا تاکہ ایک عوام کو یہ چہرہ دکھا سکے. ہم سمراٹ بانٹتے ہیں، ہم پیسہ نہیں بانٹتے. ہم پبلک ایٹ لارج کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. ہم عوام کے اندر جا کر عوام کے ہی ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم یہی، آپ سمجھ سکتی ہیں شاید کہ ہم تھوڑے سے سوشل میڈیا پہ کمزور ہوں لیکن ہم عوام کے اندر مقبول ہیں. کیا عوام کے نون دلوں لیگ جو کی ہے، دھڑکن مسلم لیگ نون ہے. نو ڈاؤٹ. کیا نون اور لیگ، آپ کو میں ایک بات بتاؤں مزے کی، میں ہر جگہ پہ یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ جب نواز شریف پہ مشکل وقت آتا ہے تو گراؤنڈ پہ جو ہیں وہ لوگ نکل آتے ہیں. جب عمران خان پہ مشکل وقت آتا ہے تو کوئی لوگ نکلتے نہیں ہیں. تو یہ وہی ہے نا کہ باٹ سسٹم نہیں ہے ہمارا. وہ بڑے دکھی ہوئے اس بات پہ. ہمارا اوریجنل کارکن ہے سعدیہ جو ڈنڈے بھی کھاتا ہے، مارے بھی کھاتا ہے، لیکن ڈنڈا نہیں اٹھاتا، پیٹرول پمپ نہیں اٹھاتا. ہمارا جو کارکن ہے وہ فیس کرتا ہے برے وقت کو اور اپنے جو لیڈر کو چھوڑ کے نہیں جاتا. اور آپ نے پنکی پیرنی صاحبہ کے منہ سے سنا کہ مجھے تو چھوڑ کے چلے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جس وقت جمہوریت کی جنگ لڑ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک طاغوتی قوتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تو بہت چند خواتین تھیں. آپ مجھے بتائیں ہم نے ان کو کس طرح اپنے بچوں کی طرح پروں کے اندر رکھا تھا. ہم تو مریم نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے، چاہے وہ میں ہوں، شمائلہ رانا ہو، عظمیٰ بخاری ہوں، اس میں نصرت صادق ہوں، اس میں نوشین افتخار ہوں، اس میں اور بھی ہماری جو خواتین ہیں، کوئی بھی کسی کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا. ہم تو اس وقت ہمیں پتھر بھی پڑتے تھے، ہمیں لاٹھیاں پڑتی تھی، ہمیں مارتے تھے پولیس والے، ہمارے دوپٹے کھینچتے تھے. آپ نے وہ دیکھا تھا نا میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، مجھے پولیس نے دھکا دیا تھا. تو اگر میں گر بہت جاتی، بدسلوکی، خواتینوں نے کبھی لحاظ نہیں کیا گیا، کوئی لحاظ نہیں تھا ہمارا. تو ہم نے تو قانون کو ہاتھوں میں نہیں لیا تھا، پھر بھی ہمارے پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے. اور یہ لوگ جو انہوں نے ملک جلا کے رکھ دیا، انہوں نے میرے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ہمارے دشمنوں کو میسج دیا کہ اگر آپ جناح ہاؤس کے اوپر، عسکری عمارتوں کے اوپر اگر آپ دھاوا ہم بول سکتے ہیں تو کل کو دشمن نہیں بول سکتا. انہوں نے میرے ملک کا بھرم ختم کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے. ان کے ساتھ تو بالکل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. میم 26 نومبر کو جو ابھی ہوا ہے، آپ کی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کی نیریٹو کو بلڈ اپ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو لاشیں کارکنان کی تھی جن کو گولیاں مار کے آپ کی حکومت نے شہید کیا، پھر ظلم اس کے اوپر یہ کیا گیا کہ ان کو کیمیکل ڈال کے جو ہے وہ بھسم کیا گیا. اور پھر شاندانہ گلزار نے اسی کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلی سڑی لاشیں جو ہیں وہ کنٹینرز میں پڑی ہوئی تھیں، وہ نکلی جن میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو میم جب یہ اتنا بڑا نیریٹو جھوٹ کی بنیاد پہ، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو حکومت کیوں عمران ریاض خان اور شاندانہ گلزار کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کر رہی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا شوق ہے کہ لاشیں گریں، اور ان کی سیاست کا وہ جو تندور پخنا نہیں سمجھتے آپ، کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پک جاتا ہے تو اس پہ زیادہ روٹیاں لگ جاتی ہیں.
تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی تحریک کے اندر جب خون شامل ہو جاتا ہے تو وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کا جھوٹ بکتا ہے. اگر ان کے سیاسی کارکنان جو ہے وہ شہید ہو جاتے, مر جاتے, تو یہ کیا طوفان کھڑا کر دیتے. آخر کسی کا کوئی جنازہ, کسی کا کوئی ماں, کسی کا کوئی باپ, کسی کا کوئی رشتہ دار, کوئی لواحقین, کوئی تو سامنے آیا ہوگا کہ ہمارا کوئی مر گیا ہے, وہ کدھر ہے. اور پاکستان میں فرعون کی حکومت نہیں ہے جس کا یہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے کہ جن کے دور میں یہ حرکتیں ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں اس طرح کا سمجھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, آج انٹرنیشنل میڈیا ہے, آج آپ یہ بتائیں کہ میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں تو چیزیں چھپی نہیں رہتی. میم یہ وہ کہاں آپ جنازے اٹھے, ان کا جو یہ کہاں کنٹینر سے بندے گرایا گرے. تھا آپ لوگوں نے, وہ 3-4 دن پہلے تو نیریٹو اس کے اوپر بلڈ کیا عمران ریاض خان نے کہ مار دیا, پھر وہ آ گیا, پھر وہ سامنے آ گیا جو کنٹینر سے گرا تھا. آپ جس کو مارتے ہیں, جس کو آپ جنازہ جس کا وہ بناتے ہیں, وہ بندہ زندہ ہو گیا. پھر میم کل 139 کی کل کیسی سیاست ہے یار, یہ تو مذاق بنا کے رکھ دیا. کل 139 مسنگ پرسنز کی لسٹ انہوں نے جاری کی, اور ٹھیک 10 سے 15 منٹ بعد جو ہے وہ 59 نمبر کے اوپر جو بندہ تھا, وہ ضلع راجن پور والی سائڈ سے کوئی شخص ہے, خالد مزاری صاحب, تو انہوں نے کہا بھائی میں تو نون لیگ کا کارکن ہوں, میں تو لعنت بھیجتا ہوں, اور میں کہتا ہوں میں اس وقت سے پہلے نہ مروں, میں پہلے عمران خان کا جنازہ دیکھوں, پھر اس کے بعد بے شک مجھے خدا اٹھا لے, میں تو اتنی نفرت کرتا ہوں, میرا نام بھی مسنگ پرسن میں ڈال لیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اب وہ ہمارا کارکن ہے راجن پور سے, نون لیگ کا بچہ ہے ہمارا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو نام لکھ کے رکھ دیا, انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بندہ مسلم لیگ کا ہی نہ نکل آئے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ہمارے پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے تو سادیہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا تھا, اور جو ثبوت ہے نا وہ ڈھونڈتے تھے, ثبوت نہیں ملتے تھے. خواجہ سعد رفیق کے خلاف بھی یہی ہوا کہ انہوں نے مقدمہ درج کر دیا, پھر یہ ثبوت بنانے پہ لگ گئے. رانا ثناء اللہ کے ساتھ یہ کیا, خواجہ آصف کے ساتھ یہی ہوا, انہوں نے مریم نواز شریف کے ساتھ, حمزہ شہباز شریف کے ساتھ یہ کیا, سلمان رفیق صاحب کے ساتھ کیا, انہوں نے ہماری قیادت جو اعلیٰ قیادت ہے ہماری ٹاپ کی, احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو جھوٹ بولنے میں اول ماہر ہیں, ہم تو ان کے جھوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میم قانونی کاروائی تو کر سکتے ہیں نا, بالکل وزارت اطلاعات تو کرنی چاہیے. ان کے خلاف ان کو نوٹسز جاری ہوں گے, اور ایف آئی اے کے تھرو ہی ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میرا خیال ہے کہ ایک جھوٹ پہلے بھی ایک خاتون نے ان کی بولا تھا, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, اور وہ بڑی مطلب میرے لیے معزز شخصیت ہیں, خاتون ہیں, لیکن انہوں نے پہلے بھی ماضی میں جھوٹ بولے تھے, تو ان کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو قانون جب خلاف ورزی ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا, اور جب قانون حرکت میں آتا ہے تو یہ پیر پڑتے ہیں, اور جب یہ پیروں میں آتے ہیں تو پھر جب سر اٹھتا ہے ان کا تو یہ قوم کو, جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو سیاست ابھی سیکھنی چاہیے. ان کا سیاسی مزاج نہیں ہے, ایک تو ان کے پاس سیاسی کارکن نہیں ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر باٹ لگا کے, ان آرگینک ریچ بڑھا کے, اور اسرائیل سے فنڈ لے کر, بھارت سے فنڈ لے کر, باہر سے پیسہ لگا کر, یہ جدید ٹیکنالوجی میں تو خیر آگے شاید جا سکتے ہیں, لیکن یہ سیاسی میدان میں سیاسی کارکنان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح. میم آخر میں اپنے سے پیار کرنے والے نون لیگ کے جتنے کارکنان ہیں اور پاکستانی, خاص طور پہ پی ٹی آئی فالوورز, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. پی ٹی آئی فالوورز کو پیغام دینا ہے, ان کو دینا ہے, نون لیگ کے کارکنان کو دینا ہے. سنیں, میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں, آپ اپنے بچوں کا اور اپنے پاکستان کا مستقبل ہمیشہ سامنے رکھیں, اور کسی بھی ایسی جماعت جو آپ کو اپنی سیاست کا ایندھن بنائے, آپ اس کا بالکل ساتھ نہ دیں. آپ نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے, پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ سیاست میں کیا ہے, اور یہ جو آج کل سیاسی ایندھن کے طور پہ بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے وہ گولیاں, غلیلیں, بندوق, اب دیکھو نا سیاست کے اندر غلیل آ گئی ہے کہ چلو جی مارو اپنے, اور اس طرح تو نہیں مار سکتے, چلو ایک دوسرے کو کانا ہی کر دو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ آپ اپنا گرج نکال رہے ہیں, آپ بغض کی سیاست کر رہے ہیں. تو پلیز خدا رہا آپ لوگ اپنے بچوں کو اس طرح کی سیاست سے دور رکھیں. آپ نے ابھی یہ کالج میں یہ جو ایک کسی بچی کے ساتھ جو فیک واقعہ پنجاب
पंजाब कॉलेज में, तो जब उसकी जब रूट तक हम लोग गए तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। वो फैमिली आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है बेचारी, जिस बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की गई। और कहाँ से तलबा की मूवमेंट उठी, कहाँ से उनको इंस्टिगेट किया गया, ये भी सारी चीज़ें हमने, और एजेंसीज के पास भी रिपोर्ट है, ये जो वजारत तालीम है उसके पास भी रिपोर्ट है कि उन का जो स्टूडेंट्स को किस तरह से स्पॉइल करने की कोशिश की सही। गई मैम, थी। नून लीगी कारकुनान जो आपके लिए सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ बनते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान हैं वो मेरे बहन भाई जहाँ पे भी हैं, और जिस मुल्क में हैं और बैरून मुल्क में हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप लोगों को हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ दें। और मैं बहुत खुश होती हूँ, यकीन मानिए मुझे आप लोगों के पैगामात आते हैं, ट्विटर के ऊपर आते हैं, आपके फेसबुक पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि आप कायद से इतना प्यार करते हैं कि आप मुझ नाचीज़ को भी आप पसंद करते हैं और आप हमें सुनते हैं, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। आपकी एप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए मिशल राह होती है और वो हमें पुश करती है कि आप और मेहनत करें। तो बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आसानियाँ बांटें, और बस यही मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। आपके you so देखने वाले आपको देखना चाहते थे। नाज़रीन, हमारे साथ थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर, रहनुमा, खातून लीडर और एक ऐसी लीडर जिसने बता दिया कि औरतें भी किसी से कम नहीं होती, मोहतरमा शुमाइला राना साहिबा। यकीनन आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपनी रहनुमा और नून लीग के लिए या फिर नवाज शरीफ साहब के लिए या मरियम नवाज के लिए कोई पैगाम देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर बताएं। हम इंशाल्लाह मैम को दोबारा बुलाएंगे। आज के पॉडकास्ट से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।